پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ سورہ نحل آیات 56 اور 57۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور مصیبت کو دور ہٹا دیتے ہیں تو پھر سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں مزید وضاحت فرما رہے ہیں، وَيَجْعَلُونَ وہ بنا لیتے ہیں، لما ان کے لیے، لا يعلمون نصیباً جو نہیں جانتے کسی حصے کو۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ بہت سی چیزوں کو اپنے مجسموں اور مورتیوں کے نام سے منسلک کر دیتے تھے، جن کی تفصیل قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے۔ تو جس بھی جانور کو کسی بت کے نام سے منسوب کر دیا جاتا اسے کھلی چھوٹ ہوتی، وہ جہاں چاہتا چرتا پھرتا، کھاتا پیتا، اسے کوئی نہ روکتا ٹوکتا۔ چاہے اونٹ ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، جو بھی جانور ہیں، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر لیتے، کچھ اپنے لیے مخصوص کر لیتے، اور کچھ اپنے ان شفعاء کے لیے جو انہوں نے بنا کر رکھ رکھے تھے ان کے لیے مقرر کر لیتے، متعین کر دیتے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نام پر جانوروں کو متعین کر دیتے ہیں جو خود بھی نہیں جانتے، جن کو اس کا ذرہ بھی علم نہیں ہے، اور کس چیز کو منسوب کرتے ہیں ان کی طرف؟ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ رزق اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، لیکن منسوب انہوں نے غیر کے نام پر کر دیا، یعنی جن دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہیں، محض وہم و گمان کی بنا پر انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ان کو اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں میں سے حصہ دار بناتے ہیں، ان کے نام کے حصے بھی نکالتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ان کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ انہی کے فضل و کرم سے ہم کو حاصل ہوئی ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کنتم تفترون، جو تم گھڑ لیا کرتے تھے، جو تم بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ اپنی ذات کی قسم کھا کر ان کو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ یہ افتراء ہے، جھوٹی بات ہے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ پھر انہوں نے فلاں فلاں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، جس کے بارے میں ان سے روز قیامت ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، البنات، بیٹیاں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کے شرک کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے۔ اوپر والی آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ مختلف چیزوں کو اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے، چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہے، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہے، تو اس میں سے حصہ متعین کر دیتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اب دوسرا شرک ان کا کیا ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے شرک کے دوہرے گھنونے پن کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اول تو یہی بات نہایت بھونڈی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خود اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس خیال سے ان کی پوجا پرستش کرتے تھے کہ اگر یہ راضی رہیں تو اپنے باپ سے سب کچھ منوا لیں گی۔ تو فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اولاد نہیں۔
لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو یاد رہے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو پاکیزگی اس کے شرکاء سے ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر انسان کو تسبیحات پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، ما یشتہون، جو وہ چاہیں، کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹی کی اگر کوئی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی بیٹی کو اللہ کی طرف منسوب بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو حقیقت میں قرآن مجید نے ان فرسودہ عقائد کی نفی کی ہے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، اور نسل در نسل ایک سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے صاف طور پر اس کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ نحل آیات 58 سے 60۔ وَإِذَا، اور جب، بُشِّرَ، خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بِالْأُنثىٰ، بیٹی کی، ظَلَّ، ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، مسودًا، سیاہ۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ مشرکین مکہ اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے تھے، اور بیٹیوں کے بارے میں ان کا اپنا رویہ کیا تھا، ان کا معاشرہ کس طرح بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے وبال جاں سمجھتا تھا، ان آیات میں اس کی منظر کشی کر دی گئی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس شخص کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹا گھٹا سا رہتا ہے، اس غصے کو اندر دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اور اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ اب چھپنے کی وجہ بیان کر دی گئی، مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خبر دی گئی ہے، یعنی بیٹی کو منحوس سمجھتا ہے، اور جو اسے خبر دی گئی ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اور اس کی اب سوچ کیا ہے، اَيُمْسِكُهُ، کیا وہ اسے رکھ لے، عَلَى هُونٍ، رسوائی کے ساتھ، ام يَدُسُّهُ، یا اس کو دفن کر دے، فِي التُّرَابِ، مٹی میں۔ تو ایک جانب تو یہ اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دے دی جائے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ ہر وقت رنج و الم سے گھٹا گھٹا رہتا ہے، اس کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور اس تردد میں پڑ جاتا ہے کہ ذلت کو گوارا کر لے یا اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ الا ساء ما يحكمون، افسوس ہے کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں یہ۔ تو ان آیات میں اسلام سے پہلے عورت کا مقام بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس کو معاشرے میں کیا حیثیت دی جاتی تھی۔ پھر اسلام نے آ کر اس عورت کا مقام بیان کیا، اگر وہ ماں ہے تو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی ہے تو اس کی پرورش کو جنت کا سبب قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، اور جوان ہونے پر انہیں بیاہ دے تو ایسا شخص جنتی ہے۔ تو سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا وہ بھی۔ اسی طرح بہن کے لیے وراثت میں حصہ رکھ دیا۔ رشتوں کے درمیان
حرمت قرار دے دی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ اپنایا جو رہتی دنیا کے لیے مثال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ تو اسلام نے ان کی سوچ، ان کے کلچر اور تہذیب کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی بعض معاشروں میں بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے تو مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں اور بھی بڑے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی بھی خوشی ظاہر نہیں کی جاتی۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک جاہلیت کا ہی اثر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ بیٹیاں رحمت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرتی، آخرت کے دن پر، مثل السوء، بری مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بری تمثیل ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ہیں، لیکن ان لوگوں نے معاملہ اس کے بالکل برعکس کر رکھا ہے۔ اللہ کی طرف تو وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جن کو اپنے لیے بھی بری سمجھتے ہیں، اور اپنے لیے اچھے نتائج اور اچھے انجام کے مدعی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست اور حکمتوں والا ہے، اس کے ہر کام میں بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اہل ایمان ہمیشہ اللہ کے ہر فیصلے پر یہ کہتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی۔ تو اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے حق میں، اس میں یقیناً خیر اور بہتری ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔